بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشائخ کے آداب کے ترتیب وار جو گفتگو ہم نے شروع کیا آداب مرشد کے موضوع پر، 7 نمبر تک کے ہم نے بیان کیا، اب 8ویں نمبر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں طریقت کے اندر اتنی ضروری ہیں جتنی زندگی جینے کے لیے سانس کی، جیسے سانس اگر ختم ہو گئی تو زندگی ختم، ویسے ہی یہ ساری چیزیں اگر مرید کی زندگی سے ختم ہوگی تو اس کی طریقت جو ہے خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں نمبر اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ یاد رکھ سکیں، ورنہ یہ پوری ایک واقعات ہیں، بس یہ میں نمبر اس میں اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ایک ایک بات ایک ایک نمبر پہ یاد رہے۔ آداب نمبر 8، مرید پر لازم ہے کہ اپنے پیر کو لفظ کیوں نہ کہے ورنہ طریقت اس کی خراب ہو جائے گی، یعنی طریقت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ لفظ کیوں آپ نہیں سمجھ پائے جی، جیسے میں نے کہا یہ کام کر لو تو آپ بولو گے کیوں، یعنی لفظ کیوں میں بھی ایک طرح کا اعتراض ہے، جی کہ میں یہ کیوں کروں، یعنی لفظ کیوں مرید کی زندگی سے ختم ہو جانی چاہیے، جی یعنی صرف ہاں ہی ہو، بات سمجھ میں آئی؟ تم وہاں چلے جاؤ کیوں، سوال کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ یعنی پیر کے کسی بھی سوال پر آپ کو سوال نہیں اٹھانا ہے، جو انہوں نے کہا آپ کو ہاں ہی کر کے اس کو کر دینا ہے۔ یعنی اگر مرید پر یہ ضروری ہے کہ پیر کے کسی بھی بات پر وہ لفظ کیوں استعمال نہ کرے، لفظ یعنی مریدی کے کتاب سے لفظ کیوں کو پیر کے معاملے میں ختم ہی کر دے، یعنی یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی۔ نمبر 9، حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ دعائے حزب البحر جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ان کا پورا نام ہے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پیر بغیر کسی ظاہری وجہ کے، یعنی بظاہر ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے، اپنے مرید پر سختی کرے تو بھی مرید کو چاہیے بغیر کسی چوں چرا کے برداشت کرے، اگر پختہ ارادت اور عاجزی لے کر آئے گا تو مقبولیت پائے گا۔ ماشاءاللہ، بات سمجھ آئی؟ جی، یعنی بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ شیخ ہم پر سختی کیوں کر رہا ہے، جی، بس وہ برداشت کرے، اگر اعتماد اس کا مضبوط ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور وہ مقبول ہو جائے گا، یعنی مقبولوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ نمبر 10، حضرت سید علی بن وفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے تمام وسائل و اسباب وہ معمولات پیر کے قدموں میں لا کر ڈال دے، اپنے علم پر اعتماد نہ کرے، اپنے عمل پر یقین نہ کرے، بلکہ یہ یقین کرے کہ تمام بھلائی اور نعمت پیر کے واسطے سے ہی ہم کو ملی ہے، اس کے پاس جو بھی اللہ نے دیا ہے، مال ہے، اسباب ہے، علم ہے، سب انہی کے قدموں پہ ڈال دے۔ یہ گمان نہ کرے کہ میں خود ہی میں اس کی میرے وجہ سے آئی ہے، بلکہ یہ خیال کرے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہم کو دی ہے یہ پیر کے ہی وسیلے سے ہم کو ملی ہیں، تمام نعمتیں جو کچھ بھی اس کے پاس ہو، اب وہ قیاس کر لے کیا کیا نعمتیں اس کے پاس ہے، جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے جی، سارے وسائل انہی کے قدموں میں ڈال دے، اور خیال کرے کہ تمہارا ہی ہے۔ پیر و مرید میں من اور ماں کا سوال نہیں رہنا چاہیے کہ یہ تیرا اور یہ میرا، بات سمجھ میں آئی؟ جی، پیر مرید میں اگر من و ماں ہے، تیرا میرا ہے، تو پھر پیری مریدی نہیں ہے، وہ تو ہی ہے اور وہ وہی ہے۔ یعنی یہ جو ہے سارے وسائل و اسباب، یعنی علم کے معاملے میں اس میں علم والے بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں، جو اس میں اہل علم جو ہے وہ کبھی اس میں بہت زیادہ مکالمے میں پڑ جاتے ہیں، کچھ باتیں یعنی حضرت تو شین ہی نہیں بول پا رہے ہے نا، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، یہ طرح طرح کی تعویل نفس پیدا کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کے قدموں پہ رکھ دے اور یہ خیال کرے کہ جو بھی نعمت علم جو کچھ بھی ملی ہے مجھ کو انہی کے توسل سے، انہی کے واسطے سے ملی ہے۔ نمبر 11، پیر کی صحبت کو لازم پکڑنا، یعنی پیر کی صحبت کو لازم کر لینا،
लाजिम पकड़ लेना, बाज़ औकात मक्का मुकर्रमा की नफली सफ़र से भी अफजल है। माशाअल्लाह। यानी उनकी सोहबत बाज़ औकात बाज़ होगा। नफली सफ़र, जैसे मक्का मुकर्रमा का सफ़र कोई आदमी हज के नियत से करता तो फ़र्ज़ है वो, उम्रे की नीयत से कहा तो नफिल। बराबर है। इसीलिए बाज़ औकात मक्का मुकर्रमा के नफली सफ़र से भी अफजल होता है कि पीर मुरीद को काबा के रब तक पहुंचाता है, जो काबा से अफजल है। जी। मुरीद पीर को पीर मुरीद को काबा तक पहुंचाते, रब तक पहुंचाता है, काबा के, जो काबा से अफजल है। बराबर है। तुम तो काबा तक जा रहे थे तो काबा के रब तक पहुंचा दिया। और ये काबा के रब तक पहुंचाता है। गोया पीर ज़रिए मकसूद के बजाय, गोया की पीर ज़रिए मकसूद अल्लाह है जी। और काबा उसका ज़रिया है। जरिया है। गोया की पीर ज़रिए मकसूद के बजाय हकीकी मकसूद तक पहुंचा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझ आई? जी। यानी अब काबा ज़रिए मकसूद है, मकसूद नहीं है, जरिया मकसूद है। ज़रिए मकसूद है, और पीर डायरेक्टली आपको मकसूद तक पहुंचाने की कोशिश करता, पहुंचा देता है। इसीलिए बाज़ औकात यानी पीर की सोहबत नफली नफली सफ़र से अफजल है। अफजल है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम आदाब पर हम सबको अमल करने की तौफीक दे। और नंबर 12वीं की निस्बत से 12 तक पहुंचा देता हूँ। मुरीद अपने दिल में यकीन रखे कि मुर्शिद वो आँख है जिससे अल्लाह ताला मेरी तरफ रहमत से देखता है। दोबारा बोलिए, जरा नहीं समझे। मुरीद अपने दिल में यकीन रखे कि मुर्शिद वो आँख है, मुर्शिद वो आँख है जिससे अल्लाह ताला मेरी तरफ रहमत से देखता है। माशाअल्लाह। यानी शेख की रज़ा से अल्लाह राज़ी और शेख की नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ होता है। बात समझ आई? जी। यानी मुर्शिद वो आँख है जिसके ज़रिए अल्लाह हम पर नज़र रहमत फरमाता है। जी। अब इनकी नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी, इनकी खुशी अल्लाह की खुशी। अल्लाह तबारक व तआला मशाइखिन के आदाब से कमा हक़ हम सबको आगाह फरमाए और मुअद्दब अदब की जो तालीम मैं दे रहा हूँ उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम तरह के नफ्स के रज़ील सिफ़तों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है ऐसी स्टेप बाय स्टेप, नंबर बाय नंबर मैं आदाब बताऊंगा और सब लोग इसको याद कर लें और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें इंशाअल्लाह।